اب وزیر اعظم عمران خان چاہے اسمبلیاں توڑ دیں، چاہے کوئی خودکش اقدام کر لیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اب ان کی باری ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کے لیے اپنے طرز سیاست کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی ایک کیس کھلا ہے، آنے والے دنوں میں تقریباً ہر روز ایسی ہی خبریں سننے کو ملیں گی، کیونکہ اب ڈیل کا نہیں بلکہ انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف ڈیل نہیں کر رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ یکدم اپوزیشن رہنماؤں کی بجائے حکمرانوں کی کرپشن کے ٹرینڈ چلنے لگے۔ فیصل واؤڈا کے کیس کا انجام بھی قریب نظر آ رہا ہے۔ شوکت خانم کینسر اسپتال کے اکاؤنٹس میں خرد برد پر بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ میڈیا میں اچانک عمران خان کی دیانت کا چورن بیچنے والے مالچیے ان کی گورننس کا نوحہ پڑھنے لگے ہیں۔ عوام اس تبدیلی کا سبب جاننا چاہ رہے ہیں اور کچھ تجزیہ کار اسے ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ ہوا صرف اتنا ہے کہ کپتان کی حکومت بڑے لاڈ سے بنائی گئی تھی۔ عمران خان کی شخصیت کے غبارے میں خوب ہوا بھری گئی تھی۔ میڈیا کو عمران خان کی پرستش کا حکم دیا گیا تھا۔ نیب کو اس حکومت کے خلاف کسی کارروائی سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ اب انصاف ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان کی شخصیت کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ لیکن بقول عمار مسعود اس تبدیلی کی بنیادی وجہ نہ تو نواز شریف ہے، نہ پی ڈی ایم اور نہ ہی بین الاقوامی دباؤ۔ اس صورتحال کی ساری ذمہ داری خود عمران خان پر عائد ہوتی ہے۔ جتنی محبتیں کپتان حکومت پر نچھاور کی گئیں ان کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اپنے ظرف اور مزاج کے عین مطابق سب کو رسوا کیا۔ انہوں نے اپنی جماعت کو، اپنے حامیوں کو، اپنے لانے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، سب کو رسوا کیا ہے۔ اور اب 3 سال میں اس ملک کا وہ حشر ہو گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام تر نادیدہ حمایت کے باوجود عمران خان کی حکومت عوام کے لیے، وطن کے نام کے لیے اور اپنے سلیکٹرز کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتی رہی۔ اس حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے چند آڈیو ویڈیو لیکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، چنانچہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ نادیدہ ہاتھ واشگاف ہونے لگے، انگلیاں امپائر کی طرفداری کی جانب اٹھنے لگیں۔ یہ قابل برداشت نہیں تھا، لہٰذا اس موقع پر انصاف کو موقع دیا گیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلے ہی حلے میں فارن فنڈنگ کیس کے کھاتے کھل گئے اور تحریک انصاف کا کرپشن کے خلاف بیانیہ منہ کے بل زمین پر جا پڑا۔ وہ پارٹی جو گزشتہ 5 سال سے سب کے خلاف کرپٹ، چور اور ڈاکو کا راگ الاپ رہی تھی، اسے خود کرپشن، چوری اور ڈاکے کے الزامات کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جو گھنٹوں میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان کی صداقت اور امانت کے قصیدے سنایا کرتے تھے، ان کی زبانوں کو اب تالے لگ گئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ان پر مجرم ہونے کا الزام لگ گیا ہے جو سارے معاشرے کو مجرم کہا کرتے تھے۔ وہ جو ہر پارٹی لیڈر پر چور اور لٹیرا ہونے کے الزامات دھرا کرتے تھے، ہر سیاسی جماعت کو کرپٹ کہا کرتے تھے، وہ خود چور ثابت ہو گئے ہیں۔ اب موصوف کی چوری کے ثبوتوں پر ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اثاثے بھی سامنے ہیں۔ ایسے میں اب کوئی ان کا دفاع نہیں کرے گا۔ عمار مسعود کے مطابق المیہ یہ نہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جماعت کی غیر قانونی فارن فنڈنگ کے شواہد مل گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس بات کو الیکشن کمیشن میں ثابت کرنے میں 7 سال لگ گئے۔ اگر یہ کام 7 سال پہلے ہو چکا ہوتا تو آج اس ملک کا یہ حال نہیں ہونا تھا۔ ہماری سماجیات، اخلاقیات، سیاسیات اور معاشیات کا کوئی والی وارث ہونا تھا۔ اب عمران خان چاہے اسمبلیاں توڑ دیں، چاہے کوئی خودکش اقدام کر لیں، اب ان کی باری ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کے لیے اپنے طرز سیاست کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی ایک کیس آیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ ہر روز ایسی خبریں سنیں گے، کیونکہ اب ڈیل کا نہیں انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔